نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے مسلسل خطوط اور درخواستوں پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کو خط لکھا کہ ہم تمہاری درخواست پر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں، تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد اور حفاظت کرو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے دو صاحبزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہوئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور مختار بن ابی عبید کے گھر قیام فرمایا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ چکے ہیں تو لوگ جوق در جوق زیارت کے لیے آنے لگے۔ 12,000 سے زائد افراد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ لوگ بہت پرجوش ہیں، آپ جلد ہی تشریف لے آئیں تاکہ یزید کے ظلم سے بچا جا سکے اور دین کی مدد ہو۔ کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے صرف اطلاع دے کر خاموشی اختیار کی اور کوئی سخت قدم نہ اٹھایا۔ ادھر یزید کو خبر ملی کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے ہیں اور بیعتیں ہو رہی ہیں، لیکن گورنر کوئی ایکشن نہیں لے رہا۔ یزید نے نعمان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو کوفے کا نیا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد ایک چالاک اور ظالم انسان تھا۔ وہ بصرہ سے روانہ ہوا، فوج کو قادسیہ میں چھوڑا، خود حجاج کے کپڑے پہن کر اونٹ پر سوار ہو کر رات کے اندھیرے میں کوفہ میں داخل ہوا۔ وہ اس راستے سے آیا جہاں سے عام طور پر حجاج والے آتے تھے تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ لوگوں نے واقعی سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، نعرے لگائے، سلام کیا اور خوشی کا اظہار کیا۔ ابن زیاد چپ چاپ دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ صبح اس نے اپنی حکومت کا اعلان کیا اور یزید کی اطاعت کا حکم دیا۔ اس نے دھمکیاں دے کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے قلعہ بند کر دیا۔ جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نکلے اور لوگوں کو بلایا۔ 40,000 افراد قصر شاہی کا گھیراؤ کر چکے تھے۔ اگر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا حکم دیتے تو قلعہ فوراً فتح ہو جاتا، لیکن حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا حکم نہیں دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ پہلے بات چیت ہو جائے اور خون ریزی نہ ہو۔ ابن زیاد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور قید کیے گئے کوفے کے بڑے بڑے سرداروں سے کہلوایا کہ اپنے رشتہ داروں کو قائل کریں کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ انہوں نے قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر اپنے لوگوں سے کہا کہ حکومت تمہارے بچوں کو قتل کر دے گی، مال و دولت چھین لے گی اور ہم قلعے میں مارے جائیں گے۔ یہ چال کامیاب ہوئی اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر چھٹنے لگا۔ مغرب کی نماز تک 500 لوگ ساتھ تھے اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک بھی نہ بچا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ کوفے کے تمام دروازے بند تھے۔
جہاں پہلے دعوتیں دی گئی تھیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی، جنہیں آپ نے یہاں آنے کا پیغام دیا تھا۔ ان کا دل بے چین ہو گیا۔ اسی دوران آپ کو پیاس لگی تو ایک خاتون طوعا کے دروازے پر گئے، اس نے پہچان کر پانی پلایا اور اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن طوعا کا بیٹا ابن زیاد کا ساتھی تھا، اس نے فوراً خبر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوج کے ساتھ طوعا کے گھر بھیجا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، تلوار سے بہادری کا مقابلہ کیا، کئی دشمن مارے گئے اور زخمی ہوئے۔ پھر فریب سے انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، بس آپ گورنر سے بات کرنے چلیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بیٹوں سمیت ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے پہلے سے قاتل دروازوں کے دونوں طرف چھپا رکھے تھے۔ جیسے ہی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے، وہ حملہ آور ہوئے اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ان کے سر نیزوں پر رکھ کر گلیوں میں پھرائے گئے۔ کوفہ والوں نے مہمان کشی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ یہ واقعہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو پیش آیا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ علم دین سیکھنے کا بہترین موقع پیغام اسلام 92 آن لائن اکیڈمی پیش کرتی ہے۔ آن لائن کلاسز جس میں مدنی قاعدہ، ناظرہ، قرآن کریم، تجوید، حفظ، دعائیں، دینیات، اردو، ماہانہ معمولی فیس کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔